اتنی دور سے پیدل چل کے آ رہی؟ پرانی سائیکل آگ نظر میں ہو تو بتانا۔ اتنا شوخا کیوں بن گیا؟ 3800 دا بوٹا موٹا پیاز۔ اماں اور بھابھی تمہارے گھر میں کو آئیں گے چاچی۔ مبارک ہو بہن۔ ہیلو فرینڈ، روشن کے باپ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ اس کا بیٹا توتی بجانا سیکھ رہا ہے اور اپنے باپ دادا کے نام کو وہ ان کے کام کو ڈبونے کی تیاری کر رہا ہے، تو اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر روشن کی خوب ٹھکائی لگائی تھی، جس کی وجہ سے روشن اب باغی ہو گیا تھا کہ اب وہ لوگ جو کچھ بھی کر لیں وہ توتی بجانا سیکھ کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے باپ اور چاچے مل کر اس کی توتی والی بات کو بنیاد بنا کر مینو کی پڑھائی کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اب اس نے بھی بہادری سے کام لیتے ہوئے اپنے چاچے کو سر پر مارا تھا کہ اب وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے گا۔ وہ بہت سہلی اس نے ان سب کی پابندیاں، اور پھر مینو کے کچھ بتانے سے پہلے ہی وہ سارا الزام اپنے سر لے لے گا کہ مینو کو اس کی توتی سیکھنے کا کوئی علم ہی نہیں تھا، اور پھر وہ مینو کو بھی خبردار کرے گا کہ یہ سب اس کی پڑھائی ختم کروانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے اس کی موٹر سائیکل بھی بیچ دی ہے تاکہ وہ اسے کالج نہ پہنچا سکے، اور پھر وہ اتنے غصے میں ہوگا کہ یہ گھر ہی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مینو رات گئے تک روشن کی واپسی کا انتظار کرے گی، مگر وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ فکر مند ہوگی کہ نہ جانے روشن کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ دوسری طرف روشن شہر جا کر بھرے چوک میں ڈھول بجا کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کرے گا کہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ اسے توتی بجانا سیکھنے سے کون روک سکتا ہے، اور پھر وہ کہیں رہنے کے لیے جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا سامنا اپنے منڈی والے چچا سے ہو جائے گا جو پیاز کی بولی لگا رہے تھے۔ جب ان دونوں کی نظریں ملیں گی تو اس کا چاچا روشن کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، اور پھر روشن جب اسے ساری کہانی سنائے گا تو وہ اسے اپنے پاس رہنے کے لیے روک لے گا۔ دوسری طرف روشن کے جانے کے بعد مینو پیدل ہی کالج آیا جایا کرے گی، جس سے وہ کافی تھک بھی جاتی تھی، مگر پڑھ کر کچھ بننے کی لگن سے وہ اس تھکن کو بھی بھول جایا کرتی تھی۔ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داری بھی اچھی طرح سے نبھا رہی تھی، اور پھر اسی طرح ایک دن کالج سے واپسی پر گاؤں کا بوڑھا پوسٹ مین سائیکل پر اسے پیدل آتے دیکھے گا تو اسے مینو پر ترس آئے گا کہ وہ اتنی دور سے پیدل چل کر آ رہی تھی۔ پھر وہ اسے اپنی سائیکل پر بٹھا کر اس کے گھر پہنچائے گا، اور پھر راستے میں ہی وہ مینو سے کہیں گے کہ ان کی سائیکل پورے 15 سال سے ان کا ساتھ نبھا رہی ہے، اتنی پرانی ہونے کے باوجود اس سائیکل نے انہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، بالکل نئی سائیکل کی طرح اس کی رفتار ہے۔ اور پھر وہ مینو سے کہیں گے کہ اگر کوئی گاہک اس کی نظر میں ہو تو وہ اسے ضرور بتائے۔ انہوں نے جان بوجھ کر مینو سے سائیکل بیچنے کو کہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مینو کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے اور پیدل آنا جانا مینو کے لیے بہت مشکل تھا، اسی لیے انہوں نے مینو کی مدد کرنے کے لیے اسے سائیکل خریدنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ وہ آسانی سے کالج جا سکے اور اپنی پڑھائی مکمل کر سکے۔ دوسری طرف ڈاکٹر نوفل کو بہت امید تھی کہ ڈاکٹر ملائکہ سچ کا ساتھ دے گی تو ڈاکٹر سدرا کی غفلت کھل کر انکوائری ٹیم کے سامنے آ جائے گی، مگر جب ڈاکٹر ملائکہ اس OT نوٹس کو پہچاننے سے ہی انکار کر دے گی تو نوفل کو بہت دکھ ہوگا کہ ڈاکٹر ملائکہ ایسا کیسے کر سکتی تھی، اسے ملائکہ سے سب کی امید نہیں تھی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور پھر انکوائری ٹیم یہ سارا پروپیگنڈا پھیلانے پر نوفل کو سزا کے طور پر کیسر کلاں گاؤں میں تبادلہ کر دے گی۔ اب ڈاکٹر نوفل ڈاکٹر ملائکہ سے ناراض ہو جائے گا اور گھر آ کر اپنے باپ کی گود میں سر رکھ کر انہیں سب کچھ بتائے گا کہ اب اس کے دل میں ڈاکٹر ملائکہ سے رشتہ جوڑنے کی امنگ ہی ختم ہو چکی تھی، کہ اس کے مشکل وقت میں ملائکہ نے اس کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی جاب کو بچانا بہتر سمجھا تھا۔ دوسری طرف مینو کا بدماش بھائی گاؤں کی لڑکی کو چھیڑے گا تو مینو یہ سب دیکھ لے گی، اور پھر لڑکی اور اس کی ماں اس کے بدماش بھائی کی شکایت لے کر مینو کے گھر جائیں گی، تو مینو جو خود بھی اس واقعے کی گواہ تھی وہ ان دونوں کی گواہی دے گی، اور ماں بیٹی سے کہے گی کہ وہ پریشان نہ ہو، اس کی امی اور بھابھی بہت جلد ان کے گھر رشتہ لے کر آئیں گی، تو اس کی چاچی رشتہ پکا ہونے پر انہیں مبارکباد دیں گی۔ تو مینو کا پہلوان بھائی سر پکڑ کر رہ جائے گا کہ وہ تو مینو کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کی شادی کروانے والے تھے تاکہ اس کی پڑھائی رکوا سکے، مگر یہاں تو الٹا مینو ہی انہیں ٹھکانے لگا رہی تھی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔